الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی الکلام المجید والفرقان الحمید انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اونچی آواز میں ایک ساتھ مل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے 4 صیغے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 25 رمضان المبارکہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 1445 ہجری نماز فجر کی ادائیگی کے بعد درس قرآن و حدیث کی اس مبارک نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے بے شمار فضائل و برکات بیان کیے جاتے ہیں۔ یہی مشہور و معروف آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جب نازل ہوئی تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے خوشی اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ چہرہ اس قدر پر رونق تو ہے ہی ہے، لیکن آج خصوصیت کے ساتھ چمک رہا ہے، کھلا ہوا ہے۔ تشبیہ دی ہے بعض کتابوں میں کہ جس طرح انار کے دانے کھلے ہوتے ہیں اس طرح چہرہ کھلا ہوا ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مبارک دو۔ صحابہ نے مبارک دی۔ پوچھا یا رسول اللہ آج اتنی خوشی کے آثار چہرے پر کیوں ہیں؟ ارشاد فرمایا آج میری ذات پر وہ آیت کریمہ اتری ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب یہ ہے دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ آیت کریمہ بہتر ہے جو میری ذات پر نازل ہوئی ہے۔ پھر حضور نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے مبارک بھی دی اور کہا سرکار آپ کو مبارک ہو۔ پھر پوچھا کہ اس میں راز کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ ایک راز کی بات تھی، اگر تم نہ پوچھتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ اللہ کریم نے 2 فرشتے پیدا کیے ہیں میرے لیے۔ جب کوئی بندہ میری ذات میرا ذکر کسی کے سامنے ہوتا ہے اور وہ میری ذات پر درود پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس درود پاک پڑھنے والے کو بخش دے۔ ابھی ہم نے درود و سلام بھی پڑھا ہے نا، سبحان اللہ، کہ اے اللہ درود پاک پڑھنے والے کو بخش دے۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا سن کر خود اللہ کریم بھی اور فرشتے بھی کہتے ہیں آمین۔
پھر فرمایا کہ جب کسی کے سامنے میرا ذکر ہوتا ہے اور وہ میری ذات پر درود نہیں پڑھتا، دونوں فرشتے پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس درود پاک نہ پڑھنے والے کی کبھی بخشش نہ کرنا۔ مالک کی ذات خود ارشاد فرماتی ہے اور تمام فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اللہ کا آمین کہنا اور فرشتوں کا آمین کہنا یہ ہے، الہ العالمین کا آمین کہنا یہ ہے کہ فرشتوں جو تم نے دعا کی وہ میں نے قبول کر لی۔ ہمارا آمین کہنا یہ ہوتا ہے کہ جیسے امام صاحب دعا مانگ رہے ہیں، مالک تو ایسا ہی کر دے، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جیویں مندا یار منائی جا، تینوں ایک کم دی گل دساں، سونے تے درود پہنچائی جا۔ اس سے بھی زیادہ آواز میں صلاۃ و سلام پڑھیے، صلاۃ و سلام رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے سامنے قرآن کریم کی سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 ہے۔ مالک کائنات نے یہاں ابتدا میں دوسری آیت میں ایمان والوں کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، اور ان 3 خوبیوں کا تعلق اندر سے ہے۔ بعض خوبیاں وہ ہوتی ہیں جو اندر ہوتی ہیں، اور بعض خوبیاں وہ ہوتی ہیں جو باہر ہوتی ہیں۔ تو مالک کائنات نے ابتدا میں 3 خوبیاں اہل ایمان کی بیان کی ہیں جن کا تعلق اندر سے ہے۔ بولیے کہاں سے ہے؟ ایک آواز ہو کر بولیے، اندر سے۔ اچھا، یہاں آپ اور میں غور کریں کہ اندر کی خوبیاں بھی کوئی بندہ دیکھتا ہے؟ جتنے ہم لوگ ہیں ہم ظاہر خوبیاں دیکھتے ہیں، اندر کی خوبیاں دیکھنے والی نگاہ بھی ہمارے پاس ہے کوئی کہ جس سے ہم اندر کی خوبیوں کو دیکھ لیں؟ اچھا، وہ جو اندر کی خوبیاں ہوتی ہیں نا، آتی نظر وہ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نظر نہیں آتی، اس کا ظہور بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والی آنکھیں کم رہ جاتی ہیں اور ان خوبیوں کو بندہ اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ جو خوبیاں اندر کی ہیں، کمال کی خوبیاں ہیں، وہ 3 خوبیاں بیان کی۔ وہ کون سی خوبیاں بیان کی ہیں؟ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارشاد خداوندی ہے ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں وجد پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ خوف، ڈر پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ڈر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نقصان دہ ڈر ہوتا ہے اور ایک ڈر ہوتا ہے فائدہ مند۔ اب اللہ کی جو نیک بندی ہوتے ہیں ان کو نقصان دینے والا ڈر نہیں ہوتا، فائدہ مند ڈر ہوتا ہے۔ اور جو فائدہ مند ڈر ہوتا ہے جب وہ بندے کے دل میں رچ بس جاتا ہے اور اسی عالم میں پھر اس کی موت آتی ہے، تو مالک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا میں مالک اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی۔ تو یہ جو ڈر اللہ والوں کے دلوں میں ہوتا ہے یہ بڑا کام کا ڈر ہوتا ہے اور بڑا زبردست قسم کا خوف اس عالم میں ہوتا ہے۔ بعض
مرتبہ اللہ کا خوف یوں ہوتا ہے کہ مالک مجھے اپنے عذاب میں مبتلا نہ کر دے، عتاب نہ نازل کر دے۔ وہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ظاہری بات ان کو یہ خوف تو نہیں ہے، اور اگر ہم یہ لیں گے تو پھر وہ سورہ یونس کی آیہ کریمہ کہاں جائے گی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں بے شک خبردار سن لو، ان کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، ٹھیک ہے؟ الآخر تک اس کا ترجمہ پھر ذہن میں دہراتے جائیے گا۔ تو یہ جو اولیاء کو خوف ہوتا ہے یہ نقصان دہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی کبریائی، اس کا جلال، اس کی ہیبت یہ بندے کے دل میں گھر کرتی ہے جتنا اللہ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو بہرحال سنیے ذرا بڑی عقیدت و محبت سے، تین باتیں یہاں مفسرین نے تحریر کی ہیں۔ عذاب کے خوف سے گناہوں کا ترک کر دینا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ عوام کے دل میں جب یہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بندہ وہ کام نہیں کرتا جس سے اللہ کا عذاب نازل ہو۔ شراب چھوڑ دی، کیوں؟ اللہ ناراض ہوگا۔ جوا چھوڑ دیا، کیوں؟ اللہ ناراض ہوگا۔ رشوت لینے لگے، یاد آ گیا، چھوڑ دیا، اللہ ناراض ہوگا۔ جا رہے ہیں، نگاہ کسی غیر محرم پہ پڑ گئی، فوراً پلٹا لی، کیوں؟ بد نگاہی کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ آنکھوں میں پگھلایا ہوا سیسا انڈیل دیا جائے گا، مالک ناراض ہوتا ہے، چھوڑ دیا، کیوں؟ اٹھتی نہیں نظر کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے۔ آنکھوں میں رچ بس گیا ہے ناصر کسی کا روپ، اب کیا کریں گے پھر کوئی شاہکار دیکھ کر، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ کیا دیکھیں گے دنیا کے حسن و جمال کو، کیا دیکھیں گے دنیا کے نظاروں کو؟ آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ تو دنیا کے نظارے، دنیا کا حسن و جمال، دنیا کی کیفیات، دنیا کی رنگینیاں نہ ہاں ہمارا مطمع نظر اور ہمارا دلی آرزو، ہماری تمنا کیا ہے؟ ہماری تمنا تو یہ ہے کہ جب ہم قبر میں جائیں نا، قبر میں جائیں، فرشتے آ جائیں اور آ کر کے پوچھے مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا تیرا رب کون ہے، اس ہستی کے بتا تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی کے بارے میں بتا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ سب سے پہلے تو ہماری تمنا یہ ہو کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، آقا بڑی چاہتوں سے ہے اس در کو پایا، پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا، نہ جاؤں گا اب تشنہ کام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا۔ قریب عرصہ گزر گیا حضور، عرصہ بیت گیا، آپ کی زیارت کی تمنا لیے ہوئے، آپ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے، آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے، آپ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے، آپ کے کمالات بیان کرتے ہوئے، آپ کی حسن کی باتیں کرتے ہوئے، آپ کے نام کی باتیں کرتے ہوئے، آپ کا ذکر کرتے کرتے عرصہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا، بڑی مدت ہو گئی سرکار،
دل میں تمنا ہے کبھی آپ آئیں، جی بھر کر کے آپ کا دیدار کریں۔ سرکار آئے ہیں تو اب میں قدموں میں پڑ گیا ہوں، نہیں اٹھتا۔ تو بہرحال پھر تمنا کیا تھی اب پوری ہونے لگی ہے۔ نوری سرکار علیہ رحمہ نے کہا کہ جب فرشتوں نے پوچھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتا، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ کہا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، نیند کے عالم میں سننے والوں سنو، کہا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے۔ اب یہ مثال پتہ نہیں بنتی ہے کہ نہیں بنتی، یہاں بیان کر دیتا ہوں۔ وہ موٹر سائیکل چلانے والا نوجوان ہو یا کار چلانے والا ہو، یہ ٹریفک پولیس جب اس کو روکتی ہے تو اس کا بڑا کوئی ہو افسر تو کہتا مجھے روکا ہے آپ نے، مجھے روکا ہے۔ اب یہ انداز عاشق کا ہی ہو سکتا ہے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، کیا انداز ہے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، کیا یار عاشق بھی کیا انداز ہوتے ہیں ان کے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، ہائے ہائے۔ اچھا کبھی کبھار نا اس جملے پہ نا میں کھو جاتا ہوں کہ کیا حسین انداز ہے، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے، میں کس کی امت ہوں؟ اگلی بات بڑے دھیان سے سننا، بڑے دھیان سے سننا، میرا دل کر رہا میں اس کو پھر رپیٹ کر دوں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے میں کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو، میں نے تو اعتکاف کیا حضور، آپ کے لیے کیا، آپ کی سنت سمجھتے ہوئے کیا، داڑھی چہرے پر سجائی تو حضور آپ کی وجہ سے سجائی ہے، زلفیں تو حضور آپ کی وجہ سے ہیں، امامہ تو آپ کی وجہ سے ہے، چہرے پر داڑھی آپ کی وجہ سے ہے، سنتوں کا لباس آپ کی وجہ سے ہے، یہ پیار محبت کی فضا آپ کی وجہ سے ہے، آقا آپ کی وجہ سے ہے، اور فرشتوں تم پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ تو ہم بات کہیں اور نہ لے چلے ہیں، اپنے موضوع کی طرف پلٹ کر کے آتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذکر سے فائدہ اٹھا لیا ہم نے۔ اب سنیے نمبر 2 جو خوف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جلال اور اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ یہ 2 قسم کے خوف اس انداز میں ہوتے ہیں۔ بہرحال ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ معرفت، میم عین را فا تا، اس جملے کو دوبارہ پڑھیے، معرفت، بولیے پھر بولیے، پھر بولیے، معرفت کا معنی پہچان، ایک ہوتی ہے جاننا، ایک ہوتا ماننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ پہچاننا، اللہ کو مانتے سارے ہیں، جتنے مسلمان ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک ہے پہچان کہ اس مالک کی پہچان۔ ہمارے سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی ہوں اور اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا بھی ہوں۔ سر کی آنکھوں سے دیدار کیا، اللہ اکبر، کتنی پہچان اور معرفت ہے۔ کہتے ہیں نا یہ معرفت، یہ معرفت ہے، یہ بھنگے پینے والے معرفت کے راہی کوئی نہیں ہے، یہ بوٹیوں کا رگڑا لگا کر کے بڑی بڑی لٹیں رکھنے والے یہ ہمارے بابے بوبے کوئی نہیں ہیں، 10 انگوٹھیاں چھلے پہننے والے، ہاتھوں میں کڑے پہننے والے،
ہمارے بابے بوبے کوئی نہیں ہے، یہ ان سے ہمارا کوئی دور کا لنک بھی نہیں ہے. ہمارے بابے دیکھنی ہو تو غوث اعظم جیسے، شاہ رکن الدین عالم جیسے، بہاؤالدین زکریا ملتانی جیسے، بابا فرید الدین گنج شکر جیسے، داتا صاحب جیسے، خواجہ صاحب جیسے، نظام پاک جیسے، صابر کلیری جیسے، مجدد الفسانی جیسے، امام اعظم جیسے، امام احمد بن حنبل جیسے، امام مالک جیسے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام رضی اللہ، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت جیسے، مولانا محدث اعظم سردار احمد صاحب جیسے. ہمارے بابے دیکھنے ہو تو غزالی زماں جیسے، پیر مہر علی جیسے، اور آج کے دور میں دیکھنا ہو تو امیر اہل سنت جیسے. ہمارے بابے ہیں، اور یہ بڑی شے ہیں، اور یہ بڑی شے ہیں، اور یہ بڑی شے ہونے کے ساتھ ساتھ جو کہتے کہ شے نہیں ہے، یہی تو چبھتے ہیں، اور کون چبھتا ہے؟ یہی تو چبھتے ہیں. تو بہرحال یہ پہچان کرنے والے لوگ ہیں. جب کسی چیز کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر کیا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. بہرحال سنیے ذرا مالک کائنات جل والا کے پیارے بندوں میں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو دیکھتے ہیں. تو فرمایا، اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا ہے، درخت پر بیٹھتا ہے. کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. کتاب الزہد ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب یہ خوف کی کیفیت کیوں ہے؟ ان کو اللہ کی معرفت زیادہ معلوم ہے، اللہ کی پہچان زیادہ ہے، اس کی رحمت پر یقین بھی ہے، لیکن خوف کی کیفیت بھی بنتی ہے ان کی. جانتی ہیں وہ کریم ہے، رحیم ہے، ستار العیوب بھی ہے، غفار الذنوب بھی ہے. اس کے وصفوں کو جانتے ہیں، مالک کی صفات کو جانتے ہیں. اتنا قرب اللہ کا پانے کے بعد پہچان گئے، لیکن ہم اس کی معرفت سے بہت دور ہیں. مانتے ہیں، ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کرے کہ پہچاننے والے بھی بن جائیں، پہچاننے والے بھی بن جائیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حسین انداز ہے. عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا، آپ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرماتے، کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا ہوتا. مطلب کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ان لوگوں کو ہو گئی، ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی معرفت ان کو حاصل ہو گئی، تو پھر ان کے جذبات کا عالم یہ ہے. بہرحال عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ جو ہمیں تنہائیوں میں لطف نہیں آتا، تنہائیوں میں جو مزہ نہیں آتا،
مراقبہ کر کے جو مزہ نہیں آتا ہمیں، اندھیرا کاٹنے کو آتا ہے، خوف کھاتا ہے دل ہمارا، یہ نہ پہچاننے کی بات ہے، نہ پہچاننے کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب لائٹ آف ہو جاتی ہے تو جس کو راستے کا پتہ ہوتا ہے کہ دروازہ کدھر ہے، ونڈو کدھر ہے، سیف الماری کدھر ہے، واش روم کدھر ہے، باہر نکلنے کا راستہ کون سا ہے، بیڈ پہ جانے کا راستہ کون سا ہے، تو جسے پہچان ہوتی ہے نا، وہ پھر لائٹ کا پابند نہیں ہوتا، پھر وہ وہاں تک پہنچ ہی جاتا ہے، پہنچ ہی جاتا ہے۔ اب کوئی صرف جانتا ہو کہ فلاں کا گھر ہے، اب وہ دروازے پہ جائے لائٹ بند ہو جائے، اسے کیا پتا کہاں جانا ہے میں نے، اور جو جانتا ہے، پہچانتا ہے، معرفت رکھتا ہے، ڈائریکٹلی وہ وہیں پہنچ جائے گا۔ اس کی مثال لیجئے جو بندے نابینے ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ان کا کتنا ہوتا ہے، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آتا، لیکن جب چلتے ہیں وہ اپنے قدموں پہ چلتے چلتے اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں۔ او بھائی تم نے دیکھا تو نہیں، بغیر دیکھے آ گئے؟ کہا دیکھنا اور ہوتا ہے، پہچاننا اور ہوتا ہے۔ اللہ کی معرفت، اس کا خوف اس انداز میں دل میں آ جائے تو کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بہرحال سنیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اللہ کریم نے دوسرا وصف جو ایمان والوں کا بیان کیا وہ بھی کمال کا بیان کیا۔ اب یہ ڈر اور خوف کا تعلق تو اندر سے ہے۔ کتنے اوے بھائی آ دل دا بڑا ڈر پھوک، بھائی یہ اندر کی اس کی کیفیت تھی نا، بھئی اس کا دل بڑا چھوٹا ہے، بھئی اس کا دل بڑا نازک ہے۔ اب اس کا تعلق تو اندر سے ہے، خوف کا تعلق بھی اندر سے، اندر سے ہے۔ اچھا اس کا ایک معنی اگر یہ لیا جائے وجلت قلوبہم، کہ ان کے جو دل ہیں ان میں وجد پیدا ہوتا ہے، کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو پھر کمال کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ نیند کی نظر ہو گیا جملہ، ہو گیا نیند کی نظر جملہ، نیند کی نظر ہو گیا جناب، ہو گیا نیند کی نظر، اتنی بڑی بات ہے۔ بال سے باریک ہے، پل صراط تلوار سے تیز ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، جہنم کی آگ کالی ہے، سیاہ ہے، 15,000 سال کی راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام کیا کہتے ہیں؟ اعلی حضرت، اور جنہیں اعلی حضرت کہتے ہوئے میں خوشی ہوتی ہے، اعلی حضرت کہتے ہوئے میں خوشی ہوتی ہے۔ اور دنیا اسلام کے اندر جب اعلی حضرت کہا جاتا ہے تو مراد امام احمد رضا ہوتے ہیں۔ حضور کے مقابلے میں یہ اعلیٰ نہیں ہے، صحابہ کے مقابلے میں اعلیٰ نہیں ہے، اپنے دور کے علماء و مشائخ کے اعتبار سے اعلیٰ۔ جس طرح قائد اعظم، تو قائد اعظم تو حضور ہے، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب قائد اعظم کا لفظ بولا جاتا ہے تو محمد علی جناح مراد ہوتا ہے۔ یہاں نبیوں کے مقابلے میں یہ قائد اعظم نہیں ہے، اماموں کے مقابلے میں نہیں ہے، محدثین کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو یہ جناب اس طرح کے کئی نام ہیں۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت بھی حضور کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضور حضرت اور یہ اعلیٰ حضرت، نہیں نہیں، غلطی نہ کھاؤ، نہ ڈنڈی مارو۔ کون کیا مجال ہے کسی کی حضور کی نالین اقدس کے اٹھنے والے ذرات کے برابر بھی کوئی ہو جائے، ان کی گرد راہ کو بھی کوئی پہنچ جائے، کسی کا تصور بھی تو نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں، کیا عجز بیان کرتے ہیں، ایسے آقاؤں کا گدا ہوں میں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ تو ان سرکاروں کی تو بات ہی ہوئی نرالی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے دور کے علماء میں اعلیٰ، اور آج تک بھی اعلیٰ ہے، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں رضا، اب سنیے شعر، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، وجد کیجئے۔ میں نے کہا امام صاحب بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، 15,000 سال کی راہ ہے، تو یہ وجد کیسا؟ کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ کیوں جناب؟
کہ ہے رب سلم صدائے محمد، حضور کی صدا آ رہی ہے، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چلنے والا جب پٹک کر، یہ فوجیوں کی پریڈ جب ہوتی ہے تو ان کے قدم کیسے پڑتے ہیں؟ ٹک ٹک ٹک، اس کو کہتے ہیں پائے کوباں۔ اللہ کرے یہ نیند کی نظر جملہ نہ ہو جائے۔ پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو بہرحال دوسرا وصف ان کا بیان ہوا، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان کی کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن سن کے جمائیاں نہیں آتی انہیں، قرآن سن کے نیند کے جھونکے نہیں آتے انہیں، قرآن سن کے یہ گھڑی نہیں دیکھتے، اجلت میں پڑھ دو قرآن، یہ اس کو تجوید و قرات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ اس کے حسن کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ اس کی کیفیات کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ حروف چباتے کوئی نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سارا لحاظ کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور یہاں تو قرآن سننے والے مزے لیتے ہیں، اور افسوس ان لوگوں پہ ہے کہ جن کے کانوں میں ہینڈ فری لگا ہوتا ہے اور وہ گانے سن کے اپنی ٹانگیں پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں، جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور میں نے کہا تمہیں بےہودہ کلام سننے سے اللہ بچا لے، اگر یہ قرآن کریم کی لذت دل و دماغ میں بیٹھ جاتی تو پھر یہ قرآن تمہیں کیا سکون عطا فرماتا، پھر یہ پڑھتے پڑھتے اکتاہٹ نہ ہوتی، سنتے سنتے اکتاہٹ نہ ہوتی۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو یہ جو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، یہ ایمان کم یا بڑھتا نہیں ہے، ایک جیسا اکول رہتا ہے، اس کی کیفیات بڑھتی ہیں۔ یہاں میں مثال دیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات کر رہا ہوں، یہ مرغی مچھلی ایک جیسی ہوتی ہے، یہ مٹن گوشت بکرے کا، اب پکانے والا مچھلی، مرغی، بکرا، اینیمل جب پکاتا ہے تو کبھی بندہ انگلیاں چاٹتا رہتا ہے، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ پکتا ہے تو کھانے کو دل نہیں کرتا، ہے تو وہی لیکن کیفیت بدل گئی، کیفیت بدل گئی۔ تو فرمایا قرآن کی جب آیات پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ اضافہ ایمان کا تعلق اندر سے ہے، خوف کا تعلق اندر سے ہے۔ تیسری خوبی قرآن نے بیان کیا کی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں، بس اللہ پر توکل، اعتبار، اعتماد، لینٹر ڈالا، مٹیریل اچھا، سیمنٹ اچھا، ریت بجری اچھی، سریا اچھا، کاریگر اچھے، لینٹر ڈل گیا، لیکن ان چیزوں پر اعتماد کوئی نہیں ہے۔ مالک تو نے بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کیا، اس چھت کو کھڑا تو نے کرنا ہے۔ آئے گاڑی کو لاک کیا، لاک پر کوئی اعتبار نہیں ہے، مالک چوروں سے تو نے بچانا ہے، تو نے بچانا ہے۔ تو ترک کے اسباب نہیں کرنا، مسبب الاسباب پر نظر رکھنی ہے۔ کاروبار کیا حلال،
توکل اللہ کی ذات پر، ریڑی لے کر کے نکلے توکل اللہ کی ذات پر، ملازمت پر گئے توکل اللہ کی ذات پر، کاروبار کیا توکل اللہ کی ذات پر، گاہک کس نے بھیجنے؟ مالک نے، نفع کس نے دینا؟ مالک نے، روزی کس نے دینی؟ مالک نے۔ ہمارے تو ریڈیو والے بھی بڑی معرفت رکھتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، انہوں نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے، توکل اللہ کی ذات پر۔ تو بعض روایات کا خلاصہ ہے کہ تم پرندوں کی طرح توکل کرو، بھوکے اڑتے ہیں پیٹ بھر کر کے واپس پلٹتے ہیں، توکل اللہ کی ذات پر کرو۔ یہ تین وصف ان کا تعلق اندر سے، اور اگلی دو باتیں ان کا تعلق باہر سے، ان کا تعلق باہر سے۔ کیا باتیں ہیں دو؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہا ایمان والوں کے دو وصف جو ان کا تعلق باہر سے ہے۔ پہلے تین خوبیاں اندر کی، اب دو باہر کی بیان کی ہیں۔ فرمایا وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، ملازمت آڑے آئے پھر بھی نہیں چھوڑتے، سفر میں ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے، تنہا ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے، مصیبت میں ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے، خوشی میں ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے، ٹینشن میں ہو پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ نماز مومنوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ 10 دن کے لیے آ گئے یا تو چھوڑنی نہیں ہے نا، جانے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے، جیسا مرضی فنکشن ہو، گئے ہوں، کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو، ہمیں نماز کی فکر ہونی چاہیے، نماز قائم کرتے ہیں۔ قائم پڑے بغیر نہیں ہوتی، جو بابا کہے اور ساڑی تے ہر ویلے ہی نماز ہے تے مولویاں دی 5 ویلے نماز ہے، اسی تے مکے پڑھنے اسی تے مدینے پڑھنے۔ ایک ہی جملہ ہمارا ان کے لیے ہے، جو نمازیں مکے مدینے میں پڑھتے ہو تو لنگر وہاں بہت ملتا ہے، لنگر یہاں کھاتے ہو، نماز مکے مدینے پڑھتے ہو۔ شریعت کا مذاق نہ اڑاؤ، شریعت مذاق نہیں ہے، شریعت مذاق نہیں ہے، شریعت راہ ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی راہ ہے۔ تو نماز نہ سستی نہ کمزوری، وقت پر نماز کی پابندی، بس اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ بڑا حسین کلام ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، پھر اللہ کا ذکر کرنا ہو تو اونچی آواز میں کیجئے گا۔ مالک یہ نہیں فرماتا اپنے رزق میں سے، نہ، فرمایا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے۔ آپ کہیں گے میں نے کمایا، نا، ہم نے تو کوشش کی ہے، ہم تو گئے کھیتوں کھلیان میں، جا کر کے ہم نے بیج ڈالا، ہم نے تو پلو جھاڑے، واپس آ گئے۔ زمین کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے، بولیے کس نے دی ہے؟ اونچی بولیے ذرا۔ اور زمین کا سخت سینہ چیرنے کی ننھے سے پودے کو کس نے طاقت دی ہے جناب؟ یہ ننھی سی کومپل نکلتی ہے، پہاڑوں کا سینہ چیرتی ہے، سخت زمین کا سینہ چیر کر کے ننھی سی کومپل جس کو ہاتھ میں بندہ یوں مسل لے۔ میں نے کہا اس نے پہاڑ کا سینہ چیرا، اس کو طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ پھر اس پر سورج نے اپنی شعائیں ڈالی، ہوا نے اپنا کام کیا، روشنی نے اپنا کام کیا، آب و ہوا نے اپنا کام کیا، آسمان سے برسنے والے بادلوں نے اپنا کام کیا، یہ پروان چڑھا، سخت بنا، تناور درخت بنا، پھل لگا، قوم فیضیاب ہوئی، تو یہ مالک نے دیا ہے، مالک نے دیا ہے۔ فرمایا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اپنے کمانے پر کبھی بھروسہ اس انداز میں نہ کرنا، میں نے کمایا ہے، اللہ نے دیا ہے بھائی۔ ہم مسلمانوں کا نظریہ بھی یہی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ دو خوبیاں ان کا تعلق باہر سے ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، اب مالک کائنات نے تیسری آیت، یعنی کہ سورہ انفال کی چوتھی آیت جو ہے، جو مضمون کے اعتبار سے تیسری آیت بنے گی ہماری، اب چوتھی آیت میں مالک کائنات نے
سب سے پہلے یہ پنجتن پاک کی برکت سے 5 خوبیاں اپنانے والوں کو مالک نے ایک سند جاری کر دی. آپ نیند سے باہر آئیں تو میں آپ سے کلام کروں. آپ ذرا میری طرف توجہ تھوڑی دیر کریں تو میں کلام کروں ذرا اونچی آواز میں. آپ تھوڑی تشریف رکھیے, آپ توجہ کیجئے گا ذرا. نیند کے عالم میں جو ہیں یہ نیند سے تھوڑا سا باہر آ جائیں. ہم اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیند سے تھوڑا سا باہر آئیں گے تو میں بات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اب مالک نے 3 خوبیاں جو اندر کی بیان کی, 2 خوبیاں باہر کی بیان کی. 5 خوبیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 5 خوبیاں اپنانے والے, پنجتن پاک کی برکت سے 5 خوبیاں اپنانے والے بندوں کو مالک نے کیا انعام دیا, سنیے اور خوش ہو جائیے. کیا سند جاری کر دی مالک نے؟ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا ہم رب ہو کر کہتے ہیں یہ سچے مسلمان ہیں. ہوئے 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 ہوئے, کیا بات ہے. ایک بندے کو پارٹی کا سربراہ کہے یہ سچا ہے, یہ میرا اپنا ہے, اور ساری زندگی تمغہ امتیاز سمجھتا ہے اپنے لیے. لیڈر نے مجھے کہا یہ پکا میرا ہے. اوے بندوں کے بنانے والا رب کہتا ہے پکے نے. نیند کچی چھوڑ دیتے ہیں, عقیدہ پکا کوئی نہیں چھوڑتے. سبحان اللہ ہے, یہ پکے ہیں, پکے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ نام کے مومن نہیں ہے ایسا مومن بھرا سے, یہ نام کے مومن نہیں ہے, یہ کام کے مومن ہے. اور قرآن نے جن کو مومن کہا یہ ان کو مومن مانتے ہیں, حدیث نے جن کو مومن کہا یہ ان کو مانتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہر صحابی نبی, آواز کمزوروں والی نہیں, ہر صحابی نبی جنتی جنت, یہ کہتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. فرمایا یہ پکے مسلمان ہیں, سچے مسلمان ہیں, پکے مومن ہیں. اب جب یہ مالک نے یہ سند جاری کر دی 5 باتوں کی, 5 خوبیاں اپنانے والے کو جب یہ سند دے دی, جب یہ مجدہ جاں فضا سنا دیا, اب اس کے بعد مالک نے 3 انعام دیے. 3 انعام دیے, ایک نہیں 3. بالکل ہم اختتام کو پہنچنے والے ہیں. 3 انعام, ایک نہیں 3 ایوارڈ. ایسے بولتے ہو بھائی, اللہ اکبر. 3 ایوارڈ دیے, 3 انعام دیے. کیا حسین انعام ہے. سنیے قرآن. مالک فرمایا مالک کائنات نے لہم درجات عند ربہم. پہلا انعام اللہ, اللہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں. درجہ نہیں دراجات ہیں. تیسری مرتبہ نیند کے عالم میں لطف اٹھائیے, درجات ہیں. ایک درجہ کسی کو مل جائے تو بڑی بات, درجات ہیں اللہ کے پاس. کیا بات ہے جناب, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دوسرا انعام کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ. بندے ہیں نا, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, کمی بیشی رہ جاتی ہے. بندے جو ہوئے, بندہ ہیں تے بندہ رہنا ہی ہمیں کادی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. لیکن کسی نے اور بھی رنگ میں یہاں بیان کیا ہے, کہا بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا. بندہ بننا ہے تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے. ہاں جی, بندے ہیں نا تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. فرمایا وہ مغفرہ, ہم بخش دیتے ہیں. اللہ کی رحمت پر یقین رکھو, مالک بخش دیتا ہے. وہ مغفرہ, مغفرت فرما دیتا ہے. تیسرا انعام بڑا خوبصورت, ورزق کریم. فرمایا ان کے لیے عزت والا رزق ہے. بزرگ فرماتے ہیں جنت میں جو رزق ملے گا وہ رزق کریم ہے, بغیر محنت کے ملے گا.
یہاں محنت سے حاصل کرنا پڑتا، وہاں بغیر محنت کے ملے گا. یہاں کوشش کر لو، وہاں وارے نیارے ہیں. اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے. انشاءاللہ الکریم نماز جمعہ میں بھی آپ کی زیارت ہوگی، تو انشاءاللہ پھر ملاقات آپ سے ہوتی ہے نماز جمعہ کے وقت. اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، بڑے اچھے انداز میں سننے والے سامعین ہو، اللہ توفیق دے. تو اسی انداز میں پیار محبت سے اچھی اچھی باتیں سیکھتے رہیں، اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں، اپنے آپ کو درست کرتے رہیں. یہ دعوت اسلامی کا پاکیزہ ماحول ہمارے لیے قلعے کی مانند ہے کہ جہاں عقیدے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، عمل کی بھی حفاظت ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے شیخ کامل، دنیا اہل سنت کے امیر، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال ذوالفضل والکمال الیاس قادری صاحب کی عمر، علم، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آج 25 کا دن گزر کے جو رات آ رہی ہے 26ویں رات ہے، امیر اہل سنت کی ولادت کی رات ہے. تو ظاہری بات ہے یا مبلغین آئیں گے، آپ کو امیر اہل سنت کی باتیں بھی بتائیں گے. آج تذکرہ امیر اہل سنت بھی ہوگا، تو یہ مت سمجھنا یہ کیا ہو رہا ہے. اور بھائی جن کے ذریعے یہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اپنے محسن کا شکریہ بھی تو عطا کرنا ہے نا، شکریہ بھی تو ادا کرنا ہے نا. تو انشاءاللہ شیخ کامل کا ذکر بھی ہوتا رہے گا اور کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.